صمت يفتت أضلعي. رمضان کی آمد، رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے۔ بیٹا یہ دیکھو دال تیار ہے۔ جی امی بہت اچھی لگ رہی ہے، کھجوریں بھی رکھ دیتی ہوں۔ ہاں سب کچھ تیار ہے۔ رمضان کی روشنی اور ایک سخت دل انسان۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تھا۔ ہر طرف رحمتوں کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ مسجدوں میں رونق تھی، گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آوازیں گونج رہی تھیں اور ہر روزہ دار اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ ہماری بلڈنگ میں کئی خاندان رہتے تھے، سب کے کچن الگ تھے، مگر رمضان کی برکت یہ تھی کہ افطار کے وقت سب ایک ہی جگہ جمع ہو جاتے تھے۔ چچا، چاچی، تایا، تائی، ان کے بچے اور ہم سب ایک ہی دسترخوان پر بیٹھتے تھے۔ اس لمحے میں ایک عجیب سی خوشی ہوتی تھی۔ سب کے دل دعاؤں میں لگے ہوتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا ماحول ہوتا تھا۔ مگر اسی خاندان میں ایک شخصیت ایسی بھی تھی جس پر رمضان کی برکتوں کا اثر کم ہی نظر آتا تھا۔ وہ تھے ہمارے تایا۔ تایا خاندان کے بڑے تھے، مگر ان کا مزاج بہت سخت تھا۔ غصہ ان کے چہرے سے جھلکتا تھا اور زبان پر اکثر تلخ الفاظ ہوتے تھے۔ وہ اکثر اپنی بیوی یعنی تائی پر غصہ کرتے، بچوں سے سختی سے بات کرتے اور کبھی کبھی اپنے ہی بچوں کو بددعائیں بھی دے دیتے۔ ان کی بدزبانی اور بد اخلاقی کی وجہ سے خاندان کے اکثر لوگ ان سے بات کرنے سے کتراتے تھے۔ ایک دن افطار تایا کے گھر پر تھی۔ سب لوگ حسب معمول جمع تھے۔ دسترخوان سجا ہوا تھا، کھجوریں، پھل اور سموسے رکھے تھے۔ سب لوگ دعا کے بعد افطار کے منتظر تھے۔ اچانک تایا نے ایک ایک کو دیکھنا شروع کیا اور کسی نہ کسی بہانے سے تنقید شروع کر دی۔ کبھی کسی کے کام پر طنز کرتے، کبھی کسی کے بچوں پر بات کرتے، پھر اپنے بیٹے کو بھی سخت لہجے میں ڈانٹنے لگے۔ افطار کے چند لمحے باقی تھے، مگر ماحول بوجھل ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں صارم خاموش نہ رہ سکا۔ میں آہستہ سے کھڑا ہوا اور احترام کے ساتھ مگر مضبوط لہجے میں کہا، تایا بس کریں، آپ کی بدتمیزی اور سخت زبان کی وجہ سے ہی خاندان کے لوگ آپ سے دور رہتے ہیں۔ لوگ آپ کی بد کلامی سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ نہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور نہ اپنے بچوں کے لیے ایک مثالی باپ بن سکے ہیں۔ ہمیشہ آپ کے پاس غصہ اور بددعائیں ہی ہوتی ہیں۔ آپ دوسروں کو اسلام کا سبق دیتے ہیں مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لوگوں میں سب سے برا انسان وہ ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جن پر کچرا پھینکا جاتا تھا مگر وہ صبر سے جواب دیتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی تھی، جب بیمار ہوئی تو آپ اس کی عیادت کے لیے گئے۔ آپ کے اخلاق دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئی۔ وہ تو کافر تھی اور اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو گئی، مگر ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیوں نہیں اپناتے؟ تایا، میں چھوٹا ہوں مگر دین کی بات ضرور کروں گا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ جب تمہارے سامنے ظلم ہو رہا تھا تو تم نے کیا کیا؟ تایا، رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کس کا یہ آخری رمضان ہے، اس لیے اللہ سے معافی مانگے اور لوگوں میں محبت بانٹیں، نفرت نہیں۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا کیونکہ اذان ہونے والی تھی۔ تایا غصے سے اٹھے اور اندر چلے گئے۔ سب نے خاموشی سے افطار کیا اور پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اگلے دن میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا کہ تایا کے گھر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ حسب عادت تائی پر غصہ کر رہے تھے اور سخت الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور دل میں سوچا، واقعی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں افسوس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ رمضان کی رحمتیں ہر دل پر اترتی ہیں، مگر وہی دل انہیں محسوس کرتے ہیں جو نرم اور عاجز ہوں۔ واقعی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔